الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ سورۃ البقرہ دوسرا درس ہے اور آغاز ہوگا آیت نمبر 6 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ دیکھیے تجویدی اعتبار سے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہاں پر ہم نے وقف کیا، اس لیے کیا کہ ختم کا تعلق دیکھیے قلوب اور سم، پھر آگے غشاوہ ہے، والا ابصرہم غشاوہ، تو دو چیزیں بھی، ختم مہر اسٹامپ اور غشاوہ پردہ۔ اگر آپ اس طرح رکتے ہیں تو اس کا نام ہے وقف قبیح۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، وقف قبیح ہوا، کیونکہ ابصار کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ غشاوہ، ابصار یعنی آنکھوں کی جمع۔ تو یہ چیزیں جو ہے میں نشاندہی کرتے رہوں گا، چونکہ کہاں رکنا کہاں سے اٹھانا اس کے لیے معلومات ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے آپ ذہن میں، اب کیا ہوتا ہے لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور جب سانس ساتھ نہ دے تو والا ابصارہم، تو اس سے بہتر یہاں رک جائیے والا سمعہم۔ تو اب یہ دو آیتیں جو ہیں نا، یہ کفار کے تعلق سے، ان الذین کفروا، پہلی 5 آیتیں جو تھیں وہ کس پر مشتمل تھیں؟ متقین، مومنین بھی کہہ سکتے ہیں، متقین مومنین، یہ دو آیتیں کفار۔ اس کے بعد تو یہاں تک 7 ہو جائیں گے، اس کے بعد 13 آیتیں، ایک اور گروہ ہے جو دو رخی، تو اس طریقے سے 20 آیت میں 5 میں مومنین متقین، 2 میں کفار اور 13 میں منافقین۔ تو اب میں آپ کو یہاں پر کفروں کی تشریح کروں گا۔ ام لم، اس کا گرامر، چونکہ یہ اسے سمجھنا ہے، قلوب، سمع، ابصار، تو سب سے پہلے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، تو ابھی سے نوٹ کر لے، پورے قرآن میں ابھی کفر آتا رہے گا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو اللہ کو نہ مانے وہ کافر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو جو نہ مانے اسے کافر نہیں کہتے۔ کافر کسے کہتے ہیں یہ آج جاننا ہے۔ تو اس کی اصطلاح ہے، سب سے پہلے موحد، توحید سے، وحد یوحد توحید، ہم موحد ہیں، ایک ہی اللہ، یکتا۔ جو اس کا انکار کرے وہ ملحد، الحد یلحد الحاد، جو اللہ کا انکار کرے وہ ملحد۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ تو بہت کم پائے جاتے ہیں، یہ کیملزم جو ہے یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، تو پھر بھی نوٹ کریں ملحد اور ہم موحد انشاءاللہ۔ اب یہ کفرو کسے کہتے ہیں، تو یہ میں کسی ڈکشنری سے نہیں بتا رہا ہوں، قرآن ہماری ڈکشنری۔ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، کون ہے یہ کفر کی روش اختیار کیے ہوئے؟ اچھا، اس کے بعد ایک مشرک ہے۔ مشرک آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جیسے کہ یزداں، یعنی کوئی مشرکین دیوی اور مورتیاں لگاتے تھے اور کچھ مانگنے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی ہیں داتا، دینے والا، جبکہ دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہو کیا مشرک؟ مشرک بھی اللہ کا انکار نہیں کرتا ہے۔ تو مکہ کے جو مشرک تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، رب کو بھی مانتے تھے، صرف ایک ہی شریک۔ ہمارے یہاں بھی مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں مگر شریک مانتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ کتنے ہمارے اولیاء ہیں جب مانگتے ہیں تو ان کے پاس مانگتے ہیں۔ تو مشرک کے معنی ہے، کفروں کے معنی کیا؟ تو دلیل کے ساتھ
پارے ہم میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. تو کیا مطلب؟ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو انکار کریں تو کس کا انکار کریں؟ اللہ کا نہیں. اللہ کا نہیں، بہت اہم بات ہے. اللہ کا انکار کہاں کر رہے ہیں؟ اب بتائیں، آج بھی یہود ہیں اور اس وقت کے مکہ کے مشرک یا اللہ کا انکار کبھی نہیں کیا انہوں نے، اللہ کو مانتے تھے. اب بھی ہمارے ہندوستان میں یہ جو غیر مسلم ہیں اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. تو کفر کسے کہیں گے؟ یہود کے پاس کتاب تھی آسمانی، پیغمبر کو مانتے تھے، ہم نحن مؤمنون کہتے ہیں. کافر کب ہوئے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، جب اس کتاب کا انکار کیا تو کافر ہوئے. تو بھی اصطلاح میں فرق ہوا نا، اللہ کا انکار و کافر. لہٰذا وہ مومن تھے، ان کے پاس کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر آپ کی شہادت نہیں دی، انک یا محمد رسول اللہ نہیں کہا تو کافر ہوئے. تو اسے ذہن میں رکھیے گا. موحد، ملحد، کافر اور مشرک. اب ترجمہ غور کیجیے گا. جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، کون؟ یہود اور قریش. برابر ہے، سواؤن، ان کے حق میں، ان پر اے رسول. اب ترجمہ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں، انذرتہم ام لم تنذرہم. کئی لوگوں نے ترجمہ اس کا کیا ہے تمہارا نصیحت کرنا انہیں یا نصیحت نہ کرنا. بعضوں نے کیا ہے تم نصیحت کرو یا نہ کرو. بعضوں نے کیا ہے کہ تم ڈراؤ یا مت ڈراؤ. تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں ایسا کیوں ہوا. دیکھیے، جہاں کہیں لکھا رہتا ہے کہ وارننگ، عربی میں لکھا رہتا ہے خطر، تو یہ بڑے بڑے کیبل جو لگتے ہیں وہاں لکھا رہتا ہے نا، تو اس میں ڈرنا پایا جاتا ہے کہ بھائی قریب مت آؤ. تو انہیں ڈرایا جا رہا ہے بچوں کو، کس سے؟ کرنٹ کے لگنے سے. اب ہمارے یہاں علماء کے سمجھ میں آئے تو لگا دیا ڈرانا. لیکن ہر وقت ڈرانا ترجمہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ رسول بشارت دیتا ہے اور وہیں ڈراتا ہے. ڈراتا نہیں ہے، وہ آگاہ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے. جی، انتباہ. جی، لیکن یہاں پر بھی غلط تصور ہے. جیسے آپ کسی سے پوچھیں کافر، تو یہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو کافر سمجھتے ہیں. اب یہاں بھی آپ دیکھیں، انذرتہم ام لم تنذرہم. یہ تو میں ترجمہ کر رہا ہوں آسانی سے سمجھ میں آئے. آپ کا ان کو ڈرانا نہ ڈرانا، آپ کا نصیحت نہ کرنا برابر ہے ان کے حق میں. آپ کی نصیحت میں کوئی فرق نہیں. لیکن لوگوں کا تصور یہ ہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ ڈراؤ یا مت ڈراؤ. تصور یہ غلط ہے، ایسا نہیں کہا جا رہا ہے. آپ کا تو منصب ہے کہ تم بھی کرتے رہو، نصیحت کرتے رہو، ڈراؤ. تو اس کے لیے گرامر کی ضرورت ہے. یہاں پر کیا ہے؟ ام. اب میں آپ کو لے جاتا ہوں سورہ نمل میں، جہاں ام اور او ایک ساتھ آیا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اختیار نہیں ہے، ام ہے. تو دیکھیے 20 نمبر آیت، تفقد الطیر. سلیمان علیہ السلام 19 بھی دیکھیں، 18 بھی دیکھیں. سلیمان علیہ السلام جناتوں کا، انسانوں کا، پرندوں کا لشکر لے کر ایک مہم پر نکلے. تو حدود جو تھا نا، وہ پانی دیکھتا تھا، پھر وہاں کھودتے تو پانی نکل آتا تھا. تفقد الطیر، پرندے کو مفقود پایا تو کیا بولے؟ ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. ام آیا نا، تو ام اختیار کے لیے ہے، یعنی آپ جو بھی اختیار کرو. ام تو تشویش کو پیش کرنے کے لیے ہے، یعنی ان کے حق میں برابر ہے آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا، کہ میں اسے نہیں دیکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں ہو، اتنا بڑا لشکر تھا نا، یا ہے کہ وہ غائب ہے. ام ہاں ہے نا، ما لی لا اری الحدود ام کان من الغائبین. تو اختیار کہاں ہوا؟ تو ام جو ہے کس کے لیے آتا ہے؟ اختیار کے لیے نہیں. سوال، الجھن. اگر وہاں سوا ہے تو برابر ہے. اچھا پھر کیا فرماتے ہیں سنیے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا او
ہم نہیں کہہ رہے ہیں. او لأذبحنہ، یہ اختیار ہے. تو کلمت او جسے حرف او کہتے ہیں یہ اختیار کرنے کے لیے آتا ہے کہ اب وہ جب آئے گا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ایک ذبح کروں گا. تو یہ نوٹ کر لیں، ام اور او میں او کس کے لیے آتا ہے؟ اختیار کے لیے، اور ام اختیار کے لیے نہیں آتا ہے. تو یہاں کیا ہے؟ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اختیار نہیں ہے آپ کو. اچھا اب کیوں نہیں، کیوں ان پر برابر ہے؟ لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے. فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اب سمجھنا کیا ہے؟ اس سے مراد کون؟ کافر سے مراد آپ جانتے ہیں مکہ کے مشرک یہود. ابو سفیان ایمان لائے، فتح مکہ کے موقع پر لائے کہ نہیں لائے؟ کتنے لوگ، کیا نام ہے اس کا، خالد بن ولید جو سبب بنے جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کا، وہ بھی ایمان لائے. تو پھر کیا مطلب؟ ہاں یہ ایک چیز سمجھنا ہے. لیکن پہلے لا یؤمنون فیصلہ ہو چکا، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے. تو ابھی تو اسے سمجھنا ہے کیوں نہیں ایمان لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، اور ان کے سمع، اسما نہیں ہے، کانوں پر نہیں. ابھی کے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم مخلوق خدا ہیں، جمع کہاں ہے؟ سمع. تو میں ترجمہ کرتا ہوں قوت سماعت پر مہر لگا دی. والا ابصارہم گشاوا، آنکھوں پر پردہ. تو ادراک خمسہ یعنی حواس سے خمسہ ہے نا، اس میں سے کسے لیا گیا؟ سمع، قوت سماعت اور آنکھیں، دونوں کو لیا گیا. کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں. دیکھیں ادراک خمسہ تو سونگنا بھی ہے، چکھنا بھی ہے، مگر یہ تو کوئی ایمان کے لیے مفید نہیں ہے نا. آپ نے چکھ لیا، بھائی بیگم چکھتی ہے کہ شوہر کو نمک زیادہ پسند نہیں ہے، وہ اور چیز ہے. ایمان سے تعلق کس کا ہے؟ سمع اور ابصار. اچھا اب مہر لگا دی دلوں پر. مہر جانتے ہیں نا، آج کل تو یہ بھی مہر ہے، اس کو توڑنا پڑتا ہے. لیکن پہلے وہ ساڈر آتی تھی لال کلر کی، اس کو اس پر اسٹامپ مارتے تھے پوسٹ کا، باندھ دیتے تھے. اب نہ کوئی اندر کوئی لیٹر داخل کر سکتا ہے نہ باہر نکال سکتا ہے. تو دل میں جب وہ حواس سے خمسہ میں سے آنکھوں سے دیکھے گا، کانوں سے سنے گا، تو دل میں بات داخل ہی نہیں ہوگی، اور جو داخل ہے وہ باہر ہی نہیں آئے گی. لا یؤمنون یہ کہا جا رہا ہے. اب قلوب، قلب کس میں؟ حواس سے خمسہ میں سے نہیں ہے. مگر یہ حواس سے خمسہ کنہوں نے بنائے لیکن اندرونی نہیں بنائے. بھائی ان حواس سے خمسہ سے جاتا ہے تو دماغ پہنچاتا ہے نا دل تک، دل پھر فیصلہ کرتا ہے. تو اندرونی بھی ہے دل. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ کیا بات ہے. اچھا آنکھوں پر کوئی وہ مہر نہیں لگتی، آنکھ تو باہر دیکھتی ہے نا، اس لیے گشاوا. اسے کہتے ہیں قرآن کا اعجاز. اسی لیے تو مشرک دنگ رہ گئے نا، حیران رہ گئے. ریب کہ یہ تو کسی بشر کا کلام نہیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے ریب کہا گیا. اب ایک چیز اور، سمع، اسما کیوں نہیں کہا گیا؟ جی آپ جانتے ہیں میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، آپ بھی سب دیکھ رہے ہیں، ہے نا. لیکن اگر کوئی دوسرا شخص بولنے لگ جائے تو ہمیں ٹھہرنا پڑے گا. جیسے ہمارے آتے تھے نا اسلامک سینٹر میں، ہاتھ گاڑی کسی کی پھنسی ہوئی ہے تو آپ دو کا سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے، ہمیں رکنا پڑتا تھا. تو آپ جتنی بھی تحقیق کریں گے کلام پاک کے الفاظ پر، تو اس لیے سمع، قوت سماعت ایک. اچھا آپ کبھی بھی آپ دیکھیں گے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، سمع یہ مقدم رہے گا ابصار سے، آنکھوں سے. سنو، کیونکہ سننا یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے، وہ قلب میں جائے اور وہ فیصلہ کرے پورے قرآن شریف میں. لیکن جب آپ سورہ سجدہ پڑھیں گے تو ایک ہی جگہ پر ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، ہمیں بھیجو دنیا میں،
نعمل صالحا انا موقنون. تو وہاں قیامت کے دن کسے مقدم کیا گیا؟ ابصر. کیوں؟ تو قیامت میں ابھی سننا نہیں ہے، وہ تو دیکھیں گے، حقیقت حال سے منکشف ہو جائیں گے تو بولیں گے. دیکھیں نا یہ کلام کا اعجاز کہ کہاں پر کون سا لفظ مقدم. ہم جتنی بھی محنت کریں گے نا پھر بھی ہم سیراب نہیں ہو سکتے. تو یہ تو ہوا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا گناہ، مطلب عذاب یعنی سخت عذاب ہوگا. اب ایک چیز سمجھنا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، یہ کون لوگ ہیں؟ ابو سفیان ایمان لائے فتح مکہ کے موقع پر، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے لیے جانا پڑے گا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. ابو لہب کہاں جلے گا؟ شعلے والی آگ میں. اور اس کی بیوی ام جمیل وامرأتہ حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھونے والی. آیت آئی، نازل ہوئی، ختم ہوا، اللہ نے مہر لگا دی. اگر وہ عقل مند ہوتے اور اگر انسان کے اپنے بس میں کچھ ہوتا، انہیں معلوم تھا کہ ہمارے لیے کیا ہے، آیت اتری. مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یؤمنون. اللہ نے پیدا کیا. کیوں نہیں گئے حرم شریف میں، یعنی اس وقت کیا خانہ کعبہ میں، سنو اشہد ان محمد رسول اللہ؟ نہیں. کیوں؟ لا یؤمنون. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا. تو یہ ہے وہ دونوں، ابو لہب اور ابو جہل، یہ دونوں اور اس جیسے، ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا. تو اب اعتراض، اگر کوئی اعتراض کرے تو آپ جواب دے سکتے ہیں، باقی اور پھر یہ اختیار بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ دو آیتیں ہم نے مکمل کی ہیں. تو پھر سے سنیے، موحد، ملحد، کافر، مشرک اور او اور ام کا گرامر. تو پورے قرآن شریف میں. اب ہم شروع کرتے ہیں تیسرا گروہ. تو یہ تیسرا، جی ہاں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی اب عظیم کے لیے ہم کریں گے سخت عذاب، کیونکہ یہ استعمال ہوگا آگے، عظیم، علیم، یا بڑا عذاب. بڑا عذاب بھی کریں تو ان کے لیے بڑا عذاب، یا سخت بھی کر سکتے ہیں. تو کس میں؟ تکلیف میں سخت، ایسا ہے. باقی یہ تو عظیم تو اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں نا. تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ میں سب آ گئے. یہ جو لا یؤمنون ان کا ذکر ہے، اور جو کافر ہیں وہ ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، کفر کی حالت میں مرے، تو سب وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو یہ یہاں پر چیز پوری ہو گئی. پھر بھی سوالات کی گنجائش ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھائیں. اب تیسرا گروہ شروع ہو رہا ہے. دیکھیں تیسرا گروہ جو ہے نا، مستقل سورہ منافقون ہے اس کے تعلق سے، لیکن ہم کچھ چیزیں یہاں سمجھاتے ہیں، حقیقت انکشاف جو یہاں سے تعلق رکھتا ہے. وہ بھی آپ ہم جانتے ہیں، عبداللہ ابن ابی السلول، وہ مدینہ میں جو رئیس تھا. لیکن یہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ چونکہ ابھی شروع ہو رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یعنی کہ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دل میں تو نہیں ہے، زبان سے اقرار کر دیں تو منافق ہی ہوئے، دو رخ والے. اصل میں ہوا یہ کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کا ایک رعب چھا گیا. اب مدینہ میں کیا تھا، کوئی مال لائے کوئی نہ لائے، لیکن جب فتح ہوئی اور رعب چھا گیا تو مدینہ میں جو ایمان نہیں لائے تھے انہیں ڈر سا محسوس ہوا، خوف ہوا کہ ارے یہ کیا بات ہے. اب وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ تو بڑھتی جائیں گے، پھر ہمارا کیا ہوگا. تو آ کر اشہد انک یا محمد رسول اللہ، تو اس سے وہ یہی کہتے تھے، گواہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دینا ہے نا. تو وہ لوگ تو محمد ہی کہتے تھے، کافی ہو گیا. اللہ کو تو پہلے سے ہی مانتے تھے. تو وہ لوگ جو کہتے تھے وہ صرف زبان سے کہتے تھے، ہاں، دل سے نہیں. اب ہوا کیا، ان کے اندر یہ بڑی یعنی ایک سازش، ایک عیب. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انکشاف کیا مسلمانوں پر. اس کے دو مقصد، کہ انہیں بھی معلوم ہو کہ ہمارے راز کھل جائیں گے تاکہ وہ باز رہیں، اور مسلمان بھی ایسے صفات سے بچتے رہیں. تو اس میں حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامتیں جو ہیں، جب بولے تو جھوٹ، اذا حدث کذب، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، 3
اور دوسری حدیث میں کیا ہے کہ اذا خاصم فجر، یعنی جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر آئے. تو اس طریقے سے مل کر 4 ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کوئی جھوٹ بولا تو وہ یہ منافق ہوا. نہیں، نفاق کی 2 قسمیں، اسے ابھی سے سمجھ لیں، ایک عملی اور ایک اعتقادی. عملی بولو تو آج کل لوگ پریکٹیکلی سمجھیں گے نا اس کو. جی، یعنی ایک شخص نے جھوٹ بولا تو وہ اس درجے میں نہیں آئے گا، اس نے جھوٹ بولا. منافق کی صفت اس کے اندر پائی گئی، مگر وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس نے دل میں تو اس نے کہا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، تو اس کے دل میں نہیں ہے، صرف زبان پر ہے. تو اس کا خیال رکھنا. تو 2 قسم کے منافق پائے جاتے ہیں، ایک عملی اور ایک اعتقادی. تو یہ ان اعتقادی والوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بھی میں نے بتلا دیا. لہٰذا جو کوئی جھوٹ بولے، 1 دفعہ بولتے ہیں نا لوگ مجبور ہو کر، تو اسے منافق کہنا صحیح نہیں ہے. البتہ وعید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے. لیکن کون سا؟ ہر معاملے میں 2 چیزیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی. تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اب یہاں آپ جان لیجئے واو حالیہ کسے کہتے ہیں. اکثر میں کہتا ہوں واو حالیہ، واو حالیہ. تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں واو حالیہ؟ تو ابھی نوٹ کر لیں. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں، اور نہیں ترجمہ کر سکتے اس کا. اس کو کہتے ہیں واو حالیہ. حالانکہ بعض درا حال ہے کہ وہ فارسی لفظ ہو گیا. اچھا، ومن الناس سارے لوگ نے، من تبعیدیہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، اللہ پر اور آخرت پر. یہ 2 چیزیں ہیں تو وہ مومن ہو گئے، لیکن حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. یہ کون ہوئے؟ منافق. تو یہاں واو حالیہ نوٹ کر لیں. پورے قرآن شریف میں ہم ترجمہ اس طریقے سے کرتے رہیں گے اس کا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اب یہاں دیکھیے یخادعون اللہ، پھر آگے آئیے تو یخدعون. تو دونوں میں فرق ہے. تو دونوں کا ترجمہ ایک تو نہیں ہو سکتا نا. اب کیا ہے لوگوں نے، وہ تحقیق مستحضر نہیں رہی. تو اس کا ترجمہ یوں نہیں ہوگا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو، اور حقیقت یہ کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. ایسا ترجمہ بھی کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھیے یخادعون، الف زیادہ ہے نا. دیکھیے قتل یقتلو، اس نے اس کو قتل کیا. اور قاتل کے معنی کیا؟ قاتل میں فرق ہے. آمنے سامنے جو فوج کھڑی رہتی ہے نا، اسے کہتے ہیں قاتل یقاتلو. ہر ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. تو خادع یخادع. اچھا، دوسری بات، اللہ کا نام ایسا کیسا لیتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دیا؟ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. اب ترجمہ صحیح ہوا. خادع یعنی کیا؟ کوشش کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ہم ایمان لائے جبکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. اچھا، اب یہ تو اللہ کی ذات ہے، اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ تو تمہاری پوشیدہ باتیں کیا سینے میں جو ہے ابھی تم نے اگالے بھی نہیں، اسے بھی جانتا ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے. تو اسے دھوکہ نہیں دے سکتے. اب ایمان، بھائی ایمان، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. تو ایمان والوں کو بھی تم کیسے دھوکہ دو گے؟ تو ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں دیکھیں واو آیا نا حالیہ، اپنے آپ کو ہی وہ دھوکہ دے رہے ہیں. اب خود کو کوشش نہیں، دے دیا دھوکہ. ایک شخص نے سوچا کہ میں چھپ کر یہ فلاں کام کروں گا، تو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، مگر خود دھوکے میں آ گیا کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے. تو بہت واضح چیز ہے، خود کو دھوکہ. وما یشعرون، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ایسی حرکت کر رہے ہیں جس کا انہیں شعور نہیں. شعور نہیں کا کیا مطلب؟ ابھی آپ اسی صفحے پر پڑھیں گے انشاءاللہ. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، جانتے نہیں.
پھر پڑھیں گے لا یعقلون، سمجھتے نہیں؟ تو عقل یہ بھی تو داخلی ہے نا ادراکیات میں سے. لا یعلمون، تینوں میں فرق ہے، تینوں میں فرق ہے. لا یشعرون یعنی کیا؟ یہ جو حواس ہیں نا ان کا انہیں اندازہ ہی نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو بیوقوف بنائیں گے، اندازہ نہیں. تو جسے احساسات کا اندازہ نہیں تو بتائیے کس قدر، یعنی لفظ یہ بہت ہی گہرا لفظ ہے، تو انہیں اس کا علم بھی نہیں، انہیں عقل بھی نہیں. کیا انہیں علم ہے اس کا؟ تو لا یشعرون جہاں بھی استعمال ہوگا نا پھر ہم وضاحت کرتے جائیں گے. اچھا لا یعلمون علم کی نفی ہو رہی ہے، ادراک حواس کی نفی نہیں ہو رہی ہے. ایک جاہل آدمی، گنوار آدمی جو اسکول میں نہیں گیا، وہ بھی جانتا ہے کھٹا ہے میٹھا ہے، تو اس کی نفی کس بات کی؟ علم نہیں ہے. لا یعقلون، لا یعقلون نہیں سمجھتا نہیں، علم ہے اس کے پاس مگر اس کے پاس یہ میزان نہیں کہ حق بات کیا اور صحیح بات کیا. تو اس طریقے سے فرق اور ہم اس کو اجاگر کرتے رہیں گے. تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہیں اس کا احساس نہیں، اردو میں اس کا ترجمہ احساس نہیں. تو جو محسوس نہیں کرتا تو ہر چیز کی نفی ہو گئی. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے دلوں میں روگ ہے. یہ مرض کا ترجمہ روگ، کیونکہ بخار نہیں ہے، روگ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس روگ کو بڑھا دیتا ہے. فزادہم اللہ، بڑھا دیا. تو معلوم ہوا کہ جن کے دلوں میں روگ ہے تو روگ کو بڑھاتا ہے، جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی ہے تو ایمان کی روشنی کو بڑھاتا ہے. دونوں چیزیں. اور ان کے لیے دردناک، علیم تو عظیم یعنی بڑا سخت، علیم یعنی دکھ دینے والا. آدمی یعنی اس میں چلاتا ہے، چیختا ہے، درد اس میں زیادہ ہے. ان کے لیے عذاب علیم بما کانوا یکذبون. کیوں؟ اس لیے کہ جو جھوٹ بولتے تھے، کہتے تھے مسلمانوں سے کیا ہم ایمان. اچھا مسجدوں میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کرتے تھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سنو، اور دل میں کیا تھا ان کے؟ جھوٹ. اب سنیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. مسلمانوں کو تو یہ آیتیں جب آئیں تو سمجھ گئے نا، ان صفات سے جو متصف ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے، مگر طریقہ کار کیا تھا؟ انہیں مسجد میں آنے سے روک نہیں سکتے تھے. کیونکہ مسلمان، آپ جانتے ہیں اسلام اور ایمان میں یہی تو فرق ہے نا. اسلام یعنی اس نے شہادت دی، نماز پڑھ رہا ہے، اندرونی کیفیت ہم نہیں جانتے. تو مسلمانوں کے معاشرے میں رہیں گے، آئیں گے جائیں گے، اور کفن دفن بھی سب ان کا مسلمانوں کی طرح. لیکن ان سے کہا جاتا تھا، کیا کہا جاتا تھا ان سے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ. تو کہتے تھے تو ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اب یہ کون سا فساد مچاتے تھے؟ بھائی یہاں کوئی، ہمارے یہاں عام طور پر فساد کسے کہیں گے؟ دو فریق میں فساد ہو گیا، مار دھاڑ کاٹ، مکانوں کو جلاؤ، وہ سب سے بڑا فساد ہے. مگر اور بھی فساد ہیں. تو اصلاح کی ضد فساد، فساد کی ضد اصلاح تو نہیں کہہ سکتے، اصل تو اصلاح ہے نا. تو اصلاح کسے کہیں گے اور فساد کسے کہیں گے؟ ہر چیز آتی ہے فساد میں، وہ بھی لوگوں کے مکانات جلانا، کسی کو مارنا. اب دیکھیے کہ کلام پاک نازل ہو رہا ہے، پیغمبر سمجھا رہے ہیں، تو جو سمجھ رہے ہیں وہ قبول کر رہے ہیں. تو آپ تو اصلاح ہو رہی ہے نا. اب آپ اس میں بیچ میں رکھنا ڈال کر، جیسے کہ مکے میں ہوا تھا، مدینے میں بھی کرتے تھے یہود، اگر کوئی غلام ایمان لائے تو اس کو زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے. اس کا نام فساد، اس کا نام فساد ہوا. اچھا کئی چیزیں ہیں فساد میں. مان لیجئے کہ کنواں ہے، لوگ پانی لے رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، اب راستہ جس کی زمین پر سے تھا اس نے راستہ بند کر دیا، اس کا بھی نام فساد. تو جو لوگ جس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں بسہولت، اس میں رکاوٹ ڈالنا، اس کا بھی نام ہے فساد.
تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ، حالانکہ انہوں نے کسی کا خون خرابہ نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے ضرور سمجھا کہ بتاؤں کہ فساد سے مراد کیا ہے۔ تو یہ کام کرتے تھے، اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ ظاہر میں ایمان لے آؤ اور جھوٹا، تو یہ فساد ہوا کہ نہیں جی۔ تو وہ کیا کہتے تھے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ اللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنو یہ تمہیں یوں کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یہی تو فساد مچانے والے ہیں، لیکن اسے ان کا احساس نہیں۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ تم یہ جو کام کر رہے ہیں اپنے لوگوں سے مل جل کر کہہ رہے ہیں کہ اس رسول کی بات نہ مانو، یہ فساد ہے، مگر انہیں اس کا احساس ہی نہیں، اس لیے کہ علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ تو یشعرون میں تینوں چیزوں کی نفی ہو رہی ہے۔ اب آ رہا ہے لا یعلمون، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ، جیسے لوگ ایمان لائے تو کہتے تھے کیا ہم ایمان لائیں جیسے سفہا، صفی کی جمع بیوقوف، ویسے ہم ایمان لائیں۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ، الا سنو یہی تو بیوقوف ہیں، ابھی لا یشعرون نہیں ہے، ولیکن لا یعلم۔ اب فرق کیا، کہیں فرمایا لا یشعرون، تو اب یہ جب لا یعلمون اور لا یعقلون تو پھر مکمل سمجھ میں آئے گا کہ لا یشعرون کیا اور لا یعقلون کیا۔ وہ اچھا، اب ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں، کیا اگر کوئی پوچھے کہ یہ کون لوگ ہیں صفی، اب آپ بتائیں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا جو ایمان لائے تھے وہ صحابہ تھے کہ نہیں؟ تو اگر میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں تو کیا مجھ پر گرفت ہوگی؟ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب لوگ یہاں بالکل یعنی صحابہ کا ذکر خیر ہی کرو تو پھر سمجھائیں کیسے، یہ کون تھے، کسے کہہ رہے ہیں سفہا؟ تو اس کو بھی ذہن میں رکھے گا، ضرورت کے مطابق اشارتاً ہم تو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچائے دین، ہم وہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن بات کو آگاہ کرنے کے لیے وہاں نہیں تو سرسری طور پر جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیوقوف، تو کسے کہہ رہے ہیں بیوقوف؟ کون تھے وہاں؟ مومنین ہی تھے، اور جب قرآن نازل ہو رہا تو سارے مومنین کیا تھے؟ صحابہ میں شمار تھا۔ اچھا، لا یعلمون اس لیے کہ یہ جو وحی الہی ہے اور رسول پر ایمان ہے، یہ ادراک اور احساسات سے نہیں سمجھ میں آئے گا، علم کی ضرورت ہے۔ تم تھوڑا علم سے کام لو، پڑھے ہوئے لوگ تھے نا، اس لیے کہا گیا کہ لا یعلمون، یہ جانتے ہی نہیں۔ اللہ اللہ۔ اچھا، اب یہ ان کا جو دو رخی پنا ہے نا، اس کو واضح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ کیسا ان کا دو رخ پنا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب یہ ملتے تھے ایمان والوں سے تو کہتے تھے کہ آمنا، ایمان لے آئے، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ یہ ایمان والوں کو بتلا دیا گیا۔ اب جب خلو کے معنی کیا؟ خلوت، اپنے یہاں کہتے ہیں خلوت، تنہائی میں، شیطانوں، ان کے شیطان یعنی کون؟ ان کے ہم خیال، ان کے شیطانوں سے ملتے تھے، تو یہاں سمجھنا ہمیں خلوت اور شیطان، تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو خلوت یعنی کیا؟ خلوت تو ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، میاں بیوی کی خلوت، دلہا دلہن، جانتے ہیں نا کہ شادی ہونے کے بعد دونوں کو ایسی جگہ پہ بٹھا دو کہ تیسرا نہ آ سکے، اسے کہتے ہیں خلوت۔ اس کے پہلے اگر نکاح کی مجلس میں طلاق دیا ہے تو اس پر کوئی عدت نہیں، آپ جان چکے ہیں، کلام پاک کی آیت ہے واضح، خلوت کے پہلے اگر طلاق دیا ہے تو فوراً اسی مجلس میں دوسرا نکاح کرے۔ تو خلوت کے معنی وہ بھی خلوت
خلط کے معنی تنہائی، اب یہاں 3 شیطان بھی ہو سکتے ہیں ان کے، مگر چوتھا نہیں ہے، ہم خیال ہیں، تو 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا تو مرد اور میل فیمیل، اور ایک ہے ہم خیال۔ شیاطین سے مراد کون؟ یہ کون تھے؟ یہود، مدینہ میں پڑے ہوئے تھے نا 3 قبیلے، جی، قینقاع، نذیر، قریظہ، تو ان سے جا کر ملتے تھے، چونکہ انہوں نے بھی مخالفت کی نا، تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں۔ اچھا مذاق اڑا رہے ہو؟ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، ان کی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ اب یہاں یخادعون کا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ یہاں کوشش نہیں کرنا ہے، وہ مذاق اڑا رہے ہیں مسلمانوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا مذاق اڑا رہے ہیں ان کا؟ بھائی انہیں ابھی تک خبر ہی نہیں کہ مسلمان ہمارے سب اس رازوں کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ خود ان کا اللہ مذاق کیا اڑا رہے ہیں؟ ڈھیل دے رہے ہیں، یمدہم، یعنی گرفت نہیں کر رہے ہیں، ان کے نام نہیں بتلا رہے ہیں، وہ تو نام، چند نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیے گئے تھے، ان کی سرکشی میں، لہٰذا وہ ان کی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر امہ اور ایک ہے اما، اما یا عیسیٰ جیسی۔ اما کے معنی کیا؟ یہ جو بصارت ہے نا وہ بینا، بینا کے الٹا کیا؟ نابینا، جی اما۔ اور یہ ہے ہا، داخلی، جیسے کہ ایک ہے بصر، بصر یعنی ایک آنکھ، اور بصیرت دل کی آنکھ، تو اما ظاہری اندھا اور معہ داخلی اندھا، تو اپنی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، تو اسے نوٹ کر لیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی تو لوگ ہیں بھٹک رہے ہیں کہ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، تو ہدایت کو ثمن بنایا، بھائی ہدایت آئی ان کے پاس تو ہدایت دے دی اور گمراہی خریدی۔ اب اللہ تعالیٰ اسے تجارت کا نام دے رہے ہیں، فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت کامیاب نہیں ہوئی اور وہ راہیاب نہیں ہو سکے۔ تو وجہ کیا ہے ان کی؟ 2 رخاپن، شعور نہیں اور علم کی کمی، کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی مومنین کو، اور اس طریقے سے اپنے شیطانوں سے، شیطان تو آپ جانتے ہیں انسانوں کا بھی شیطان ہوتا ہے اور جنات کا بھی شیطان ہوتا ہے۔ اب 4 آیتیں ہیں آگے، تو یہ اصل میں مثال دی جا رہی ہے، تو تھوڑا مثال کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ تو مثال ہمیشہ کب دی جاتی ہے؟ کوئی چیز معمہ ہے، کسی چیز کو حل کرنا ہے، تو استاد بچوں کے سامنے کوئی مثال دیتا ہے، تو مثال ایسی چیز کی دیتا ہے جس سے بچے وہ جانکار ہوتے ہیں، نہیں تو ایسی مثال دے دیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو مثال بالکل آسان ہے۔ کس کی دی جا رہی ہے مثال؟ آگ کی، آگ سب جانتے ہیں آگ جلاتی ہے۔ پھر مثال دی جا رہی ہے بارش کی، موسلا دھار بارش سب جانتے ہیں، کڑک گرج بجلی، تو یہ سب جانتے ہیں، لیکن یہ مثال کس کے لیے دی جا رہی ہے؟ منافقین کے حالات کو جاننے کے لیے۔ تو میرے ساتھ رہیے ساتھ میں، چونکہ ان 4 آیتوں کو سمجھنا تھوڑا غور و فکر کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ کو بہت آسان کیے دوں گا انشاءاللہ، تو ساتھ میں رہیے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ یہ 2 آیتوں پر ایک مثال ہے، بقیہ 2 آیتوں پر دوسری مثال ہے۔ ان کی مثال جیسے کہ کسی نے آگ سلگائی، جب اس آگ نے روشن کیا اس کے اطراف کا ماحول،
تو اللہ نے ان کے نور کو لے گیا. ابھی ذہب کا معنی گیا نہیں کریں گے چونکہ با ہے نا, لے گیا, چھوڑا ان کو اندھیریوں میں کہ نہیں دیکھتے. سمن تو جانتے ہیں, سمن بکمن اور امیون بہرے ہیں, گونگے اور کیا اندھے ہیں, وہ نہیں لوٹیں گے. کس طرف نہیں لوٹیں گے؟ بات کو سمجھ نہیں سکیں گے. تو یہ ایک مثال ہے. اب یہ مثال میں ہے کیا اصل میں, اسے فرق کو پہلی بات یہ کہ یوں کہا جا رہا ہے مثلہم, منافقین کی مثال. پھر کہا جا رہا ہے کمثل الذی, ایک, چونکہ ساری مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک مثال. استوقد نارا, اب ترجمہ لوگوں نے کیا کہ وہ جو کیا انگار سلگائے. انگار سلگائے کے لیے اوقد یوقد آتا ہے. یہ استوقد خود کے لیے طلب پر, بھائی ایک شخص آپ نے انگار سلگائی تو اوقد, لیکن ایک شخص چاہتا ہے کہ سینکے یا روشنی ہو تو اس نے سلگائی, تو وہ ہے استوقد نارا. تو پہلے اس کا لفظی ترجمہ سمجھیں. تو مثلہم جمع کا مثل ایک, استوقد نارا, آپ دیکھیے اس نے سلگائی نار کس کے لیے؟ خود کے لیے. فلما اضاءت, اب اضاءت فیمیل ہے, نار کو فیمیل کہا گیا کلام پاک میں, شخص کی طرف نہیں جائے گی. اس نار نے روشن کیا, اضاءت. ما حولہ, اب حولہ کی ضمیر میل ہے اس شخص کے اطراف. تو ترجمہ صحیح ہوا؟ ترجمہ بھی دقت سے سمجھنا ہے. تو استوقد خود کے لیے اپنی طلب, نار فیمیل ہے, جب نار نے روشن کیا اس کے اطراف کو. کس کے اطراف کو؟ اس شخص کے. منور ہوا, اب اسے چلنا چاہیے تھا. ذہب اللہ بنورہم, نور کو اچک لیا. اچک لیا کس کی وجہ سے ترجمہ ہوا؟ با کی وجہ سے, ورنہ گیا اللہ, مگر کباہت ہو جائے گی. اور چھوڑ دیا اندھیریوں میں, ہمیشہ نور کے مقابلے میں اندھیریاں, شرک کفر کی. لا یبصرون, اب سب آ گیا. مثلہم, دیکھیں نا, مثلہم, اور اب جمع کسے گا لا یبصرون. اب اس میں سمجھنا کیا ہے کہ روشن کیا تو ذہب اللہ بالضوء نہیں کہا, نور. تو معلوم ہوا کہ ضوء اور نور ہے کیا, فرق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعلنا الشمس ضیاء, اور قمر کو نورا. تو اللہ تعالیٰ نور لے گیا, اچک لے گیا. ضیاء, سورج کی روشنی اتنی شدت رکھتی ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے, دیکھتے ہیں. تو چاند اس سے روشنی لیتا ہے, وہ ہے نور. تو ہمارے آنکھوں میں کیا ہے؟ نور, ٹھنڈک ہوتی ہے. تو یہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گئے. ابھی روشنی کر سکتے ہیں ترجمہ, لیکن کہ یہ فرق ہے. اور چھوڑا ان کو. اب یہ کیا, اچھا آپ دیکھیے بہرے ہیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ جب لے گئے تو وہ, اگر وہ بہرے ہیں تو گونگے ہیں اور اندھے ہیں, تو اب وہ نہ بول سکتے, نہ سن سکتے اور نہ دیکھ سکتے. وہ ہدایت اسے کہاں ملے گی؟ یعنی ان کی یہ پوزیشن ہے ان کی. اب وہ لوٹنے والے نہیں, کہاں سے لوٹیں گے اب؟ تو ان کی یہ جو جس میدان میں حیران ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اچھا, اب یہ تھوڑا بہت آپ سمجھ گئے اس کو. اب جب دوسری آیت پڑھیں گے تو لوگ دوسری اور اس میں فرق نہیں کر پاتے, تو وہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو سنیے پہلے, اس آیت میں ہم نے کیا کہا کہ ذہب اللہ بنورہم, اللہ تعالیٰ ان کے نور کو, اچھا اچک لیے بھی کیا ہے ترجمہ. اب دوسری آیت میں یہ نہیں آیا, ایسا نہیں ہے, حالانکہ ایسا ذکر ہے مگر لے گیا نہیں ہے. اس فرق کو سمجھیں گے تو مثال آسانی سے سمجھ میں آئے گی. اب سنیے, او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
ان اللہ علی کل شیء قدیر. دیکھیں دونوں میں فرق کیا ہے. ولو شاء اللہ لذهب بسمعہم، اگر چاہتا لے گیا نہیں. دونوں میں یہ فرق ہے. اگر چاہتا تو لے تو نہیں گیا نا. تو یہ دوسرا گروہ ہے. اب یہ کون سا گروہ ہے؟ پہلا گروہ تو ختم اللہ، وہ سخت درجے کے منافق. دوسرا گروہ آتے جاتے تھے مسجدوں میں بھی، تو اگر اللہ چاہتا تو سلب کرتا، مگر ایسا نہیں کیا. تو اب سنیے، یا ہے کہ سیب کسے کہیں گے؟ مطر یعنی نارمل بارش، اور سیب یعنی موسلا دھار. جی، کیونکہ یہ صحابہ سے بارش، جب صحابہ یعنی عذاب کی شکل میں. آسمان سے کا مراد کیا؟ بلندی. چونکہ پڑھیں گے ہم ثم استوى الى السماء، ایک دو صفحے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، پھر تو آسمان تو تھے ہی نہیں. ثم استوى الى السماء، تو سما کے معنی بلندی، اونچائی. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، تو اوپر آسمان تو تھے ہی نہیں نا، اسی لیے سمو الامیر کہتے ہیں. یعنی ہم انسانوں میں بلند، جو کیا کہتے ہیں نا ہمارے یہاں شاہ، شہزادے، بادشاہ کے یا منسٹر، تو اسی سے سمو اور اسی سے سما. تو اوپر سے بارش آتی ہے. حالانکہ آسمان کے اوپر سے تو بارش نہیں آتی نا، بادلوں سے آتی ہے، تو بلندی مراد ہے. من السماء فیہ ظلمات، اس میں اندھیریاں. کیا اندھیریاں؟ رعد، بادلوں کی گرج. برقن، بجلی. اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں تھوکتے ہیں. من الصواعق حذر الموت، صواعق یعنی کڑک، کڑک کی جمع. بجلی جب گرتی ہے تو جو کڑکے کی آواز آتی ہے نا، وہ آوازیں ہوتی ہیں کڑکڑ کڑکڑ. تو دیکھو جمع کا صیغہ آیا، موت کے ڈر سے. اللہ تعالیٰ تو انہیں گھیرے ہوئے کافروں کو، چونکہ انہوں نے انکار کیا. اب کافر کے معنی آپ جان چکے ہیں، رسول کا انکار تو وہ کافر ہوئے. اچھا، اب یہ کیا بات ہے کہ وہ کیا ان کو ڈر ہے؟ مسجدوں میں آتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا یہ گروہ. ہمیشہ ڈر ہے کہ کوئی ہمارے بارے میں کوئی آیت، کیونکہ مثال پیش کی جا رہی ہے. تو انسان جب جنگل میں اندھیروں میں جاتا ہے اور موسلادھار بارش، تو کیسے خوفزدہ ہوتا ہے. یہ ہے ایسے، ان کی زندگی اس طریقے سے بن کر رہ گئی ہے. اچھا، قریب ہے کہ اچک لے جائے وہ بجلی، ان کی نگاہیں قریب ہے، لے نہیں گئی. کلما اضاء لهم، جب بھی روشنی ہوتی ہے تو چل دیتے ہیں، اور جب بھی ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں. ان کی بھی یہی مثال ہے. آتے تھے مسجدوں میں، نمازیں پڑھتے تھے، مگر ہمیشہ کیا کہتے ہیں نا، جسے کہتے ہیں مذبذبین بین ذالک ولا ہؤلاء ولا الی ہؤلاء. اس طریقے سے ان کی کنڈیشن تھی. اگر اللہ چاہتا نا تو ان لوگوں کی قوت سماعت اور ابصار. اب یہاں بھی دیکھیے، دونوں، پہلا مفرد ہے سم اور دوسرا جمع ہے. تو یہ ہمیشہ آپ پائیں گے کلام پاک میں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ان کی سماعت کو اچکنے پر، ان کی بصارت کو اچکنے پر، مگر اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتے ہیں. تو بہرحال یہ چونکہ ایک گروہ تھا، اور ہم نے اس لیے اختصار کیا ہے کہ اتنا ہی بنیادی باتیں ان کے بارے میں آپ جان لیں، تو اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر آتا رہے گا. جیسے کہ ایک آیت ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اب ہمیں جاننا ہے نا بھائی، ایک تو مومن ہے، ٹھیک ہے، مومنین میں مسلم ہے، تو مسلم کی جانچ تو اللہ تعالیٰ کریں گے کہ وہ مومن تھا کہ نہیں تھا. کچھ گناہ ہوں گے تو معاف کر دیں گے. ایک تو ملحد، اللہ کا انکار کرنے والا، اور ایک کافر علانیہ انکار کرتا ہے رسول کا. مگر ایک کیا ہے؟ منافق. تو سخت کون؟ ہمارے یہاں مثال ہے نا، آستین کا سانپ، ایسا کچھ کہتے ہیں. تو خطرہ کس سے رہتا ہے؟ آستین کا سانپ. جی، تو یہ چونکہ دو رخی اپنائے ہوئے تھے، ان کے لیے سزا کیا؟ فی الدرک الاسفل من النار. درک کسے کہتے ہیں؟ ہم جو چڑھتے ہیں نا وہ تو درج ہے، لیکن جو اترتے ہیں وہ درک ہے. جی، تو اب کتنے نیچے ہوں گے ہم نہیں سمجھ سکتے اسے. تو یہ ان کی سزا ہے منافقین کی. اور اسی لیے میں نے آپ کو حدیث پڑھ کر بتایا. کچھ لوگ فتویٰ دے ڈالتے ہیں
جب بھی دیکھا کسی ہمارے جو لیڈر وغیرہ رہتے ہیں نا تو انہیں فوراً منافق نہیں کہنا چاہیے. آپ جانتے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے, تو عقیدے کو چیک کریں, وہ عملی طور پر منافق کی کچھ حیثیت ان میں رہتی ہے. تو بہرحال یہ ان کے تعلق سے اور انشاءاللہ پڑھیں گے. اب تو باقاعدہ قصوں کے ساتھ سورہ منافقون پڑھیں گے اور بیچ میں کئی آیتیں, لیکن میں نے بنیادی باتیں چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ ان باتوں کو ظاہر کیا کہ مسلمان دھوکے میں نہ رہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے, اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے. تو ہم کوشش کریں گے, چونکہ ہم نے جیسے کہا تھا نا کہ جتنے اپنے دروس ہوئے تھے تو اس سے یہ مختلف پائیں گے, چونکہ اب عادت ہوئی ہے آپ لوگوں کو سننے کی, ورنہ پہلے تو پھر لوگ کہتے تھے کہ بہت گاڑھا ہے. اب تو عادت ہو گئی اور ماشاءاللہ ابھی تو سب تعلیم یافتہ آتے ہیں. اور پھر ایک آسان ہے تو پھر تو ڈیلی 1 پیج ہوتا ہے, اس میں ہم چھیڑتے نہیں ہیں زیادہ, البتہ لکھ کے دے رہے ہیں اندر. اس میں جو ہے نا وہ 10 منٹ کا وہ جو میرے لکھے ہوئے رہتے ہیں نا وہ اس میں کافی معلومات ہے, تو وہ میں بھیجتا ہوں. تو وہ طریقہ اختیار کیا, چونکہ 15-20 منٹ ہوتے تھے تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہ 10 منٹ ہی کافی ہے, تو اس لیے اس میں ہم نے تبدیلی کر دی. تو انشاءاللہ ساتھ میں جڑے رہیں گے. اللہ تعالی ہمارے ساتھ رہے اور اس کی وجہ سے امت مسلمہ کے ساتھ تعاون کرے, ہمارے آپ کے بچوں کے ساتھ برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. جی کوئی ہے صاحب سوال کرنے کے لیے؟ ڈرامہ آتا تھا خالی صاحب. جی جی. نام تھا ادراک. کیا ادراک؟ پورا جادو والا جو کرتے ہیں وہاں میں یہ لفظ کو سمجھاتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں ادرک. ہاں جی جی. دوزخ کی تہہ میں جو رہنے والے. جی جی جی. لوگ نام بھی کیسا رکھتے ہیں. ہاں ادراک. چلے ایک اور معنی آپ نے کیا تھا چھپانا. ہاں وہ آئے گا وہ آئے تھے. یعنی اللہ تو شروع ہے. جس وقت ہم نے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے نا کہ الستو بربکم, تو ہم نے کہا کہ ہاں, تو دل میں ہے. اب اگر آپ انکار کر رہے ہو تو آپ چھپا رہے ہو اصل میں. جی تو اس آیت پر آئے گا انشاءاللہ. چلیے تو سوال نہیں ہے کوئی, ٹھیک ہے بند کر دیں.